إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال. سورۃ الرعد 17 نمبر آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی سمائی گنجائش کے مطابق نالے بہہ نکلے پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھایا اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں. زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. مختلف آیات میں کافروں کو اندھوں سے، مسلمانوں کو بینا سے اور کفر کو ظلمات اندھیروں اور اسلام کو نور اور روشنیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. ان آیات مبارکہ میں حق و باطل کی مثالیں بیان فرمائی جاتی ہیں. یہاں بھی ان آیات میں حق و باطل کی دو مثالیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، ایک پانی کی اور ایک آگ کی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کی پہلی مثال یہ ہے کہ اس واحد و قہار نے آسمان سے پانی اتارا، بارش کا پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی سے ندی نالے اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہہ پڑے، چل نکلے. یعنی پانی تو آسمان سے یکساں برسا مگر پر نالے میں اس کی وسعت اور عمق کے بقدر سمایا. اسی طرح آسمان سے قرآن حکیم نازل ہوا اور قلوب کی زمینوں نے اپنے اپنے ظرف اور وسعت کے مطابق اس آسمانی باران رحمت کا اثر قبول کیا اور ہر ایک اپنی استعداد اور لیاقت کے مطابق مستفید اور مستفیض ہوتا ہے. جیسے ہر وادی اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق پانی لیتی ہے. آگے فرمایا کہ پھر اس پانی کے سیلاب کے پانی نے اپنے اوپر ایک پھولا ہوا جھاگ اٹھایا. سیلاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خالص پانی اور دوسری میل کچیل اور جھاگ، یہ اوپر ہوتا ہے اور خالص پانی نیچے ہوتا ہے.
اس طرح سمجھیے کہ حق خالص پانی کی طرح ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، اور باطل جھاگ کے مثل ہے، باطل جھاگ کے مثل ہے۔ بعض اوقات بادل حق کو دبا بھی لیتا ہے، لیکن باطل کا یہ ابال عارضی اور بے بنیاد ہوتا ہے۔ تھوڑے سے جوش و خروش کے بعد اس کا نام و نشان، باطل کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور اصل کارآمد چیز یعنی حق و صداقت کا آب حیات باقی رہتا ہے۔ حق باطل کی دوسری مثال یہ ہے کہ جس دھات کو زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اور پگھلاتے ہیں تو اصلی دھات اور سونا چاندی تو نیچے رہ جاتا ہے، اور ویسا ہی جھاگ اور میل کچیل اوپر آ جاتا ہے جو محض بیکار ہوتا ہے، اور اصلی سونا اور چاندی اس جھاگ کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق و باطل کی مثال ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال جو جھاگ ہے وہ تو خشک ہو کر چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باطل اگر کسی وقت حق پر آ بھی جائے، حق کے اوپر غالب ہو جائے، تو اس کو دوام اور قرار برقرار نہیں رہتا، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے جیسے صاف پانی اور خالص جوہر، وہ زمین میں باقی رہتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی اس کو قرار اور ثبات حاصل ہوتا ہے، ثبات حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دین حق کو قرار اور ثبات حاصل ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے، اور باطل جو جھاگ کے مثل ہے وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ باطل کے چاند روزہ اور ظاہری اور عارضی غلبہ سے شبہ میں نہ پڑیں۔ حق صاف شفاف پانی یا خالص جوہر سونے چاندی کے مثل ہے، اور باطل میل کچیل کے مثل ہے، اگرچہ بظاہر وہ اصلی اور خالص جوہر سے اونچا نظر آتا ہے، مگر بہت جلد فنا ہو جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض اسلاف کا حال یہ ہے کہ جو مثال ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے جی، بعض اسلاف کا مثال کیا تھا کہ جو مثال ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو رونے لگتے تھے، کیونکہ ان کا سمجھ نہ آنا ان لوگوں کا وصف ہے جو علم سے خالی ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی مثال میں ان لوگوں کا بیان ہے جن کے قلوب یقین ایمان کے ساتھ علم الہی کے حامل ہوتے ہیں، اور بعض قلوب ایسے ہیں جن میں شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے، پس شک کے ساتھ کا علم بیکار اور بے فائدہ ہوتا ہے، یقین پورا فائدہ دیتا ہے۔ زبد الرابیہ سے مراد شک ہے، زبد سے مراد شک ہے جو حقیر اور کمتر چیز ہے، اور یقین کارآمد اور نفع بخش چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، جیسے زیور جو آگ میں پکایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، آگ میں پھینک کر اس کو تپایا جاتا ہے تو کھوٹ نکل جاتی ہے اور کھری صاف ستھری چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یقین مقبول ہے اور شک مردود ہے، پس جس طرح پانی رہ گیا اور پینے وغیرہ کے کام آ گیا، اور خالص سونا چاندی باقی رہا اور اس کے ساز و سامان بن گئے، زیورات بن گئے، اسی طرح نیک اور خالص اعمال انسان کو نفع دیتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ جو حق و ہدایت پر قائم رہتا ہے وہی نفع پاتا ہے، جیسے لوہے کی چھری تلوار بغیر تپائے بن نہیں سکتی، اسی طرح بالکل ریاکاری اور شک والے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کام نہیں آتے۔ قیامت کے دن باطل ضائع ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، اور اہل حق کو حق کا فائدہ اور نفع دے گا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی گئی تھیں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے شروع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک پانی کی اور ایک آگ کی۔ سورۃ نور میں بھی کافروں کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک سراب یعنی ریت کی اور دوسری سمندر کی تہہ کے اندھیروں کی۔ ریت کا میدان موسم گرما میں دور سے بالکل لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے۔ ریت کا پانی گرمیوں میں
دور سے بالکل لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی لگتا ہے، وہ ہوتا تو ریت ہے، سمندر کی ریت ہوتی ہے چمکتی ہوئی۔ چنانچہ صحیحین بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پھر جاتے کیوں نہیں؟ چنانچہ جہنم انہیں ایسی نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریتلے میدان۔ صحیحین میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، نبی اور رسول بنایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ زمین کے ایک حصے نے تو پانی قبول کر لیا، گھاس چارہ بکثرت اگ آیا، زمین کا بعض حصہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس نے پانی کو روک لیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان لوگوں کو نفع دیا۔ پانی ان لوگوں کے پینے پلانے اور آبپاشی کے کام آیا، اور زمین کا جو ٹکڑا سنگلاخ سخت پتھریلا تھا، اس میں نہ پانی ٹھہرا اور نہ وہاں کچھ پیداوار ہوئی، نہ سبزہ ہی نکلا۔ بس یہ مثال ہے کہ اس کی جس نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی اور میری باعث سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچایا، اس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہ مثال ہے اس کی جس نے اس کے لیے سر بھی نہ اٹھایا اور نہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت قبول کی جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، پس وہ سنگلاخ پتھریلی زمین کے مثل ہے، وہ سنگلاخ زمین کے مثل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا تو پروانے وغیرہ اس میں آ کر گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو ہر چند روکتا ہے لیکن پھر بھی وہ پروانے وغیرہ برابر گرتے رہتے ہیں۔ یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے پرے ہٹ جاؤ، آگ سے دور رہو، لیکن تم میری نہیں سنتے اور مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر اس آگ میں گرے چلے جاتے ہو۔ پس ان احادیث میں بھی پانی اور آگ کی دونوں مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔ تو صحیح علم حاصل کرنا اور سنت نبوی جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی پاک کو مبعوث فرما کے علم نازل فرمایا، اور قرآن و حدیث کے اندر یہ چیز موجود پائی گئی اور موجود ہے، تو حق وہ دین اسلام ہے اور باطل تمام غیر اسلامی چیزیں جو کفر ہیں اور دیگر مذاہب ہیں وہ باطل کی مثال ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن و حدیث اور صحیح علم اس کو جلد از جلد حاصل کرنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان کی تباہی اور بربادی ہے، اور پچھتائے گا انسان اگر اس نے حق و باطل میں امتیاز نہ کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال فرما رہے ہیں کہ جیسے بارش سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اس طرح قرآن و حدیث سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے اور فیض لینا چاہیے، اور جس کو جتنا قرآن اور حدیث اور اس کا علم اور اس کی معرفت حاصل ہے، اس قدر وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز دین اسلام میں شامل نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث بیان فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، وہی قرآن اور وہی حدیث وہ اسلام ہے۔ اس لیے حق کو پہچاننا اور باطل کی نشاندہی کر کے اس سے بچنا یہ بہت اہم ضروری بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مثال پر غور کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، یعنی پھر اپنی اپنی گنجائش کے مطابق نالے بہہ نکلے، جس قدر زمین کو جہاں پانی چاہیے تھا اس طرف وہ اس کی طرف چلا گیا اور اس پانی سے وہ فائدہ اس نے اٹھا لیا۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھایا، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ مثال فرما رہے ہیں۔ آگ میں ہم سونا، چاندی، زیور
ڈالتے ہیں، اس کو تپاتے ہیں گرم آگ کے اندر، وہ ساز و سامان کے لیے، اسی طرح اس میں بھی جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق و باطل کی مثال فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو نفع بخش چیز لوگوں کے لیے رہتی ہے، جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ بارش کی یہاں مثال دی گئی ہے، اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، اور چارہ، غلہ، اناج اور رزق، یہ ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور باطل چیز، جو ناکارہ چیز یعنی جھاگ اس کے اوپر آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ جو دیگر باطل چیزیں ہیں، کفریہ چیزیں ہیں، غیر اسلامی چیزیں ہیں، وہ جھاگ کی مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم علم کو روشنی کا مینارہ سمجھیں اور اس سے دوری اختیار نہ کریں، اور اصل علم وہ دین کا، دین اسلام کا، وہ قرآن و حدیث کا اصل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔